الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 13 حصہ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 13 حصہ 4 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلی اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سبق نمبر 13 حصہ 4 میں تشدید کا بیان ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا، شین زیر شی، ون ناشی، تو کھڑا زبر تو، ون ناشی تو، تا زیر تی، ون ناشی توتی۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے نون میں شدد میں غنہ، کھڑا زبر، تو پر کھڑا زبر، واو نون زبر ون، نون جیم زبر نج، ون نج، میم زیر می، ون نجمی۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے نون میں شدد میں غنہ، جیم ساکن میں کلکلا، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی، را تا زبرات، کویرات، واو مشدد را پر، میم پیش مو، تو ہا زبر تو، متہ، ہا زبر ہا، متہا، را زبر را، متہرا، تا دو زبر تن، متہراتن، تو پر، ہا مشدد را پر تنوین، سین یا پیش سوش، را یا زیر یی، سویی، را تا زبرات، سویرات، یا مشدد را پر، یا ذال زبر یز، ذال کاف زبر زک،
یزک کاف زبر کا یزکا را پیش رو یذکرو ذال مشدد کاف مشدد را پر لام زیر لی یا دال زبر ید لیاد اس کو لیاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، دال مشدد ہے اس میں جماؤ کریں گے، دال با زبر دب لیدب با زبر با لیدب را واو پیش رو لیدبرو دال مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، با مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، را پر واو مدہ، ذال را پیش ذر را مشدد ہے اس کو ایک حرکت کے مطابق اس میں آواز کو جاری رکھیں گے، ذر اس کو ذر اس طرح نہیں پڑھیں گے، ذر را یا زیری ذری یا زبر یا ذریہ تا زبر تا ذریتا ہا الٹا پیش ہو ذریتا ہو را بریک را مشدد یا مشدد الٹا پیش میم زا پیش مز زا میم زبر زم مزم اس کو مزم نہیں پڑھیں گے، زا مشدد ہے پہلے میم کو زا کے ساتھ ملائیں گے پھر زا کو میم کے ساتھ، مزم میم زیر می مزمی لام پیشلو مزملو زا مشدد میم شدد میں گننا، میم دال پیش مد دال سا زبردست مدث سا زیر سی مدثی را پیش رو مدثیرو دال مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، یا مشدد را پر عین زبر ع لام نون زبر لن علن نون زبر نا علن با یا زیر بی علن بی اس کو علن بی اس طرح نہیں پڑھیں گے، یا مشدد ہے اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، علن بی یا زیر یی علن بی نون مشدد میں گننا یا مشدد، یا سین زبر یس سین میم زبر سم یسم میم زبر ما یسم عین واو پیش عو یسمعو نون زبر نا یسمعون سین مشدد میم شدد میں گننا واو مدہ، عین لام زیر عل لام یا زیر لیج علیج یا واو پیش یو علیو نون زبرنا علیون لام شدد یا مشدد واو مدہ، یا زا زبر یز زا کاف زبر زک یزک کاف کھڑا زبر کا یزک کا زا مشدد کا مشدد کھڑا زبر میم زیر می نون تو زبر نات تو مینات تو یا زبر طی منت طی یا زیر یی منت طی
با کھڑا زبر با، من الطیبہ، تا زیر تی، من الطیبات، تو پر تو مشدد یا مشدد، کھڑا زبر، حمزہ نون زیر ان، اس کو حمزہ نون زیر ان اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ شروع ہی سے غنہ کریں گے. حمزہ نون زیر ان، نون ضا زبر ناظ، ان ضا نون زبر ظن، ان ظن، نون زبر نا، ان ظن، نون مشدد میں غنہ، ضا مشدد، نون مشدد میں غنہ. میم دال زبر مد، دال ضا زبر دال، مد دال، ضا لام زیر ذل، مد ذل، لام پیش لو، مد ذل، دال مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، ضا مشدد، لام مشدد. شین را زبر شر، را نون زیر رن، شرن، نون فا زبر نف، شرن نف، فا کھڑا زبر فا، شرن نفا، فا کھڑا زبر فا، شرن نفا فا، تا زیر تی، شرن نفاثاتی، یا پیش یو، ہا با زیر حب، اس کو ہب نہیں پڑھیں گے، یہ ہا نہیں یہ ہا ہے، اور با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے. یحب، با تا پیش بت، یحبت، تا واو زبر تو، اس کو تو نہیں پڑھیں گے، تو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. واو الف زبر وا، یحب التوا، با یا زیر بی، یحب التوابی، نون زبر نا، یحب التوابین، با مشدد میں کلکلا جماع کے ساتھ، تا مشدد، واو مشدد، الف مدہ یا مدہ. یہاں با مشدد میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے، اور جب حروف کلکلا مشدد ہوں تو ان کو جماع کے ساتھ ادا کریں گے. تا مشدد، واو مشدد، الف مدہ. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. را با زبر رب، با سین پیش بس، ربس، سین کھڑا زبر سین زبر سا، ربسا، میم کھڑا زبر ما، ربسما، واو کھڑا زبر وا، ربسماوا. ناظرین واو کو جب ادا کریں گے تو اول آخر ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. رب السماوات، تا زیر تی، رب السماواتی، راپور با مشدد میں کلکلا جماع کے ساتھ، سین مشدد، واو مشدد، کھڑا زبر، واو مشدد نہیں سین مشدد، کھڑا زبر. ناظرین یہاں پر یہ جو دو کلمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم نے شروع میں جو رولز تھے اس میں پڑھا تھا کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبد تم کو عبد تم پڑھیں گے. ناظرین یہ قاعدہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلا حرف متحرک
دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اکثر طلباء احطو کو احطو پڑھتے ہیں، یعنی طوا کو نہیں پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے طوا کو کیوں نہیں پڑھا، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں۔ یہ بات طلباء بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ قاعدہ طلباء بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اکثر مرتبہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ قاعدہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ نہیں۔ اب مدنی قاعدے میں اس کی تفصیل نہیں لکھی ہوئی کہ کون کون سے ساکن حروف کو چھوڑ دیں گے اور کون کون سے حروف پڑھے جائیں گے۔ ناظرین یہ یاد رکھیں کہ طوا کا تا میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ادغام ناقص کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ایک ساکن حرف کو ادغام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملا دیا جائے کہ وہ ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ باقی ادغام ناقص کیا ہے، ادغام تام کیا ہے، ادغام متقاربین کیا ہے، ادغام متجانسین کیا ہے، اس کی بعد میں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں ادغام ناقص کی مختصر تعریف سن لیتے ہیں۔ ادغام ناقص وہ ہوتا ہے جس میں ساکن حرف کی صفت کو باقی رکھا جائے۔ طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں صفت استعلا پائی جاتی ہے اور اس صفت کو باقی رکھیں گے۔ ناظرین امید ہے آپ کو ادغام ناقص کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب ہم ان دو حروف کو پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حا تو تا زبر حت، احط، اس کو احط نہیں پڑھیں گے، احط، تا پیشتو، احطو، با زبر با، سین تو تا زبر صت، باست، اس کو باست نہیں پڑھیں گے، تو کی آواز کو، تا کی صفت کو ہم ظاہر کریں گے۔ اس کی حروف اس میں جو صفت استعلا پائی جا رہی ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے۔ باست، تا زبر تا، باست تا، نون خا زبر نخ، لام قاف کاف پیش لک، نخ لک، کاف میم پیش کم، نخ لک کم، قاف دال تا زبر قط، تا زبر تا، قطع، با یا زبر بی، قطع بی، یا زبر یا، قطع بیا، نون زبر نا، قطع بینا، عین زبر ع، با دال تا زبر بت، عبد، تا میم پیشتم، عبدتم۔ ہم یہاں دیکھیں ناظرین ساکن حرف کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے۔ حمزہ ذال وا زیر اذ، وا زبر وا، اذ، لام زبر لا، اذ لا، میم واو پیش مو، اذ ظلمو، ذاپور، ذا مشدد واو مدہ، قاف دال، دال زبر قد، دال زبر دا، قد، خا زبر خا، قد خا، لام واو پیش لو، قد خلو،
قافپور دال مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، خواپور واو مدہ، حمزہ ذال زیر، از ذال زبر ذا، اذا ہا زبر ہا، اذا با زبر با، اذهب ذال مشدد۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔